بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ میزبان صاحب شاکر وفاقی، دارالعلوم اسلام آباد سے۔ اس وقت بہت ہی اہم خبر ہے جی، بریکنگ نیوز ہے اور اچھی خبر ہے، اور اچھی خبر اس سینس میں ہے کہ انڈیا جو کہ پاکستان کے خلاف بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر پاکستان کو توڑنے کی باتیں کرتا ہے، پاکستان میں مداخلت کرتا ہے، انڈیا پہ ایک اور مصیبت آن پڑی ہے، اور اب خالستان جو کہ سکھوں کا مطالبہ ہے درینہ علیحدہ وطن کا، خالستان کے لیے باقاعدہ طور پہ ریفرینڈم ہو رہا ہے۔ سکھوں نے خالستان کے لیے، اپنے الگ وطن کے لیے، انڈیا سے علیحدہ ہونے کے لیے ریفرینڈم کا اعلان کیا ہے، اور یہ ریفرینڈم ہوگا 31 اکتوبر کو، اور یہ امپورٹنٹ خبر ہے، اور دنیا بھر میں اس وقت یہ خبر گردش کر رہی ہے۔ عالمی ذرائع ابلاغ اس پہ خاص طور پہ توجہ دے رہے ہیں اور مرکز بنا ہوا ہے، اور اس صرف اتنا ہی نہیں بلکہ خالستان کا نقشہ بھی جاری کر دیا ہے، خالستان کا جھنڈا بھی جاری کر دیا ہے، اور ترانہ بھی جاری کر دیا ہے، اور سکھوں کی انڈیا سے باہر بین الاقوامی تنظیمیں جو ہیں وہ کینیڈا میں ہیں، برطانیہ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، یورپ میں ہیں، سب کی سب وہ سکھوں کے لیے انصاف مانگ رہی ہیں، جسٹس فار سکھ وہ کہہ رہی ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے یہ اہم اقدام کیا ہے۔ اس سے پہلے یہ ریفرینڈم 2020 میں ہونا تھا، لیکن ڈیو ٹو کرونا جو ہے وہ نہیں ہو سکا تھا، لہٰذا اب 31 اکتوبر حتمی طور پہ اسی مہینے کی آخری دن یہ ریفرینڈم کروایا جائے گا، اور اس کے لیے جو سکھ ہیں وہ کینیڈا، واشنگٹن، نیو یارک، برسلز، یورپ کے بڑے شہر، بڑے ملک، لندن، پوری دنیا میں جہاں جہاں ہیں وہاں پہ بھی یہ ریفرینڈم کا اہتمام کیا جائے گا، اور انہوں نے متعلقہ حکومتوں سے بھی رابطہ کیا ہے۔ اور اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ اس سے پہلے جو لندن میں انڈیا کا سفارت خانہ تھا، واشنگٹن میں تھا، نیو یارک میں کونسلیٹ خانہ تھا، یورپ میں تھا، وہاں پہ سکھ جو ہیں باقاعدہ طور پہ انہوں نے احتجاج بھی کیا تھا، اور وہ انڈیا کے سفارت خانوں کے اندر بھی چلے گئے تھے۔ تو یہ چیز اس سے پہلے آپ ذہن میں رکھیے گا، اس تحریک کو کچلنے کے لیے سکھ یعنی کہ خالستان، علیحدہ وطن خالستان کو کچلنے کے لیے تحریک خالستان کو ایک بہت بڑا آپریشن بھی کیا تھا، ملٹری آپریشن کیا تھا امرتسر میں، گولڈن ٹیمپل جو کہ سکھوں کا انتہائی مقدس مقام تھا، وہاں پہ سکھوں کو جی پاکستان اور دنیا کے دیگر ممالک اتنا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اتنی سہولتیں، جتنی سہولتیں سکھوں کو پاکستان میں حاصل ہیں، میرا خیال ہے انڈیا میں اس سے کہیں کم ہیں۔ پھر ایک خاص طور پہ یہ ریفرینڈم کا جو معاملہ ہے وہ کیوں ہوا، نقشہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ صرف خالستان تک معاملہ نہیں ہے جی، اگر یہ خالستان بن جاتا ہے تو انڈیا کے ساتھ اور بھی کافی کچھ ہوگا، اور انڈیا کا مقبوضہ کشمیر کے ساتھ جو سرحدیں ہیں، جو زمینی راستہ ہے، پھر وہ ختم ہو جائے گا۔ مقبوضہ وادی جو ہے جموں اینڈ کشمیر کی، وہ بھی سری نگر بھی انڈیا کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نقشہ جاری کیا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا بھی رہوں گا، اور سکرین پہ بھی یہ میرے سامنے ہے۔ اس میں جی ہماچل پردیش شامل کیا ہے، اور امرتسر، چندی گڑھ، پنجاب، ہریانہ، اور اس میں خاص طور پہ بیکانیر ہے، راجستھان، اور دہلی تک یہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، دہلی کو بھی خالستان کے نقشے میں شامل کیا ہے، اور پھر ہماچل پردیش ریاست ہے، پنجاب ہے، ان کو شامل کیا ہے اس میں آپ کو خالستان میں۔ اب ایک نقشہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگر یہ خالستان کا بنتا ہے، کیونکہ اس کو اب چائنا بھی سپورٹ کرے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ چائنا بھی اس کو سپورٹ کرے گا، اور چائنا اگر سپورٹ کرتا ہے تو اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ خالستان بنتا ہے اور اسی نقشے کے مطابق بنتا ہے تو پھر بہت سارا علاقہ جو چائنا کے ساتھ باؤنڈری ہے، چائنا کے ساتھ جو باؤنڈری ہے انڈیا کی، وہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گی، اور پھر وہ خالستان کے ساتھ جڑ جائے گی، کیونکہ
ایک پہلے ہی چائنا ایک اقدام کر چکا ہے اور وہ بھوٹان کے ساتھ جو اپنا ایک MOU سائن کر چکا ہے، معاہدہ کر چکا ہے، جو 295 مربع کلومیٹر اس نے بھوٹان سے لینا ہے اور 495 مربع کلومیٹر بھوٹان کو دینا ہے۔ جو 295 مربع کلومیٹر لینا ہے وہ ہے جی چکن نیک جسے کہتے ہیں، اور وہ 7 ریاستیں، پہلے آپ کو بتایا تھا لیکن دوبارہ رپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ ضروری ہے، 7 ریاستیں انڈیا کی، ان کے ساتھ انڈیا کا زمینی رابطہ منقطع کر سکتا ہے چائنا، کیونکہ درمیان میں 12-14 کلومیٹر 12 بائی 60 کلومیٹر کا ایک علاقہ ہے، وہ صرف رہ جائے گا رابطے کا ذریعہ، اور جہاں پہ چائنا اور انڈیا کی افواج جو ہیں وہ آمنے سامنے ہیں، سٹینڈ آف ہے، اور وہاں پہ کافی مار پڑی ہے انڈیا کو۔ تو چکن نیک وہ گردن آلریڈی دبوچ چکا ہے چائنا انڈیا کی، اور شہ رگ کاٹ سکتا ہے جب چاہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی زمینی راستہ ان 7 ریاستوں کے ساتھ نہیں رہے گا۔ وہ 7 ریاستیں آسام ہیں، اروناچل پردیش ہیں، اس کی بھی باؤنڈری چائنا کے ساتھ ملتی ہے۔ اروناچل پردیش اگر یہ کام ہوتا ہے تو اروناچل پردیش کی باؤنڈری انڈیا سے ہٹ کے چائنا کے ساتھ لگ جائے گی۔ اس کے بعد ناگالینڈ ہے، آسام ہے، منی پور ہے، میزورام ہے، اور تریپورہ ہے، اور میگھالیہ ہے۔ تو یہ سارے کے سارے تو آلریڈی ایک معاہدے کے تحت یہاں پہ اس کی نظر ہے۔ دوسری جانب اگر ہم یہ خالصتان کا نقشہ دیکھتے ہیں تو خالصتان کا نقشہ خواہ وہ ہندی میں جاری ہوا ہے یا اردو میں یا انگریزی میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے، تو یہ سارے کا سارا خالصتان کا نقشہ موجود ہے جی۔ اس کی بنیاد پہ ہوگا کیا؟ ہماچل پردیش ہماچل پردیش اور امرتسر یہ اگر اس کے پاس خالصتان میں آتے ہیں تو اس کے بعد سری نگر، جموں اور کشمیر یہ سارے کا سارا علاقہ کٹ جائے گا۔ ہماچل پردیش کی سرحد جو ہے وہ ہمالیہ کی چوٹیوں سے ملتی ہے، اور وہ علاقہ آگے جا کے چائنا کے ساتھ لنک کرتا ہے۔ تو اس میں جو ڈسٹرکٹ آ رہے ہیں خالصتان میں وہ امرتسر ہیں، ہوشیارپور ہے، کرتارپور ہے، اور پگواڑا ہے، اور اس کے بعد خاص طور پہ اگر ہماچل پردیش کو شامل کریں گے تو ہماچل پردیش کا جو کیپٹل ہے وہ شملہ ہے، وہ اس کی باؤنڈری ملتی ہے جموں اینڈ کشمیر سری نگر سے۔ اور اگر یہ خالصتان کا نقشہ ایز اٹ از ہوتا ہے تو کافی سارا خسارہ اٹھانا پڑے گا انڈیا کو، اور اس کے بعد جموں اینڈ کشمیر اور مقبوضہ وادی اور لداخ اور ہمالیہ کی چوٹیاں یہ سب کی سب سرحدیں جو ہے وہ یکدم تبدیل ہو جائیں گی، اور اس کی سرحدیں انڈیا کے بجائے پھر خالصتان کے ساتھ ملیں گی، چائنا کی بھی اور پاکستان کی بھی۔ اور پاکستان کو جو ریلیف ملے گا وہ لاہور سے آگے تک جائے گا جی ریلیف یہ، اور پاکستان کی باؤنڈری بھی تبدیل ہو جائے گی اور درمیان میں خالصتان آ جائے گا۔ تو یہ اس وقت معاملہ ہے، اور اس ریفرینڈم کو رکوانے کے لیے جو بھارت ہے اپنی کوششیں کر رہا ہے سفارتی سطح پہ، اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہا ہے کہ یہ ریفرینڈم نہ ہونے پائے، اور یورپ اور مغربی ممالک اور وہاں پہ کوئی گورنمنٹ ان کو اس کی اجازت نہ دے۔ لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا اس وقت جی دنیا کے کیا کہنا چاہیے خطرناک ترین ریاستوں میں اس کا شمار ہو چکا ہے۔ کس سینس میں؟ وہ ہے کہ اس وقت انڈیا ان ٹاپ کے ممالک میں شامل ہیں جہاں پہ اقلیتوں کو کوئی حقوق حاصل نہیں ہیں، خواہ وہ مسلمان ہیں، خواہ وہ سکھ ہیں، خواہ وہ عیسائی ہیں، کسی بھی منورٹی کو، کسی بھی اقلیت کو وہاں پہ حقوق حاصل نہیں ہیں، اس کے جائز آئینی اور قانونی اور مذہبی حقوق بھی۔ انڈیا وہ ملک ہے جہاں پہ اقلیتوں کو مذہبی آزادی نہیں ہے، اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت وہاں پہ نہیں ہے۔ وہاں پہ ایسی امتیازی قانون سازی کی جا رہی ہے جو کہ سراسر وہ جو موسٹ میجورٹی ہے جی وہاں کی ہندو
اور اس کو لک آفٹر کیا جا رہا ہے، اور ہندوتا کا جو فلسفہ ہے بی جے پی اور آر ایس ایس کا، اس کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سرکاری ملازمتوں سے غیر ہندوؤں کو نکالا جا رہا ہے، اور غیر ہندوؤں کے لیے سرکاری ملازمتوں کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں۔ شہریت کا جو نیا امینڈمنٹ شہریوں کی رجسٹریشن کا، وہ تبدیل کر دیا گیا ہے، اور اس تبدیل شدہ قانون کے مطابق انڈیا میں صرف ہندو کو ہی جو ہے مستقبل میں شہریت مل جائے گی، باقی سب کو کر دیا جائے گا فارغ بتدریج۔ انڈین فوج اور انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ اور انڈیا کے جو وفاق کے زیر انتظام ادارے ہیں، ان میں پریفر کیا جا رہا ہے صرف اور صرف ہندو نوجوانوں کو۔ غیر ہندوؤں کو وہاں پہ اب جو ملازمت سے بھی آہستہ آہستہ، ایون پاکستان کہہ رہا ہوں، انڈیا کی فوج جو ہے اس میں بھی غیر ہندوؤں کو آہستہ آہستہ نکالا جا رہا ہے، سکھوں کی نمائندگی ختم کی جا رہی ہے، تاکہ یہ ایک مکمل طور پہ ہندو ریاست بن جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 22-25 کروڑ تو صرف مسلمان ہیں ادھر، اور اس کے بعد سکھ ہیں، پھر عیسائی ہیں۔ اگر یہ سارے مل جاتے ہیں تو یہ ایک اچھا خاصا بڑی آبادی ہے، اور اس کا کوئی 33% آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کا شمار ہوگا، جو کہ غیر ہندو اقلیتیں ہیں ادھر 33%۔ لیکن ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ ایسے کیا جا رہا ہے کہ جیسے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جینوسائیڈ واچ کی جو رپورٹ ہے، جتنی بھی رپورٹس آئی ہیں، اس میں انڈیا ان ملکوں میں شامل ہے جہاں پہ سرکاری سطح پہ اقلیتوں کی، غیر ہندوؤں کی نسل کشی کی جا رہی ہے سرکاری سطح پہ، اور وہ خطرناک ترین ملکوں میں شامل ہے، اور آخری سٹیجز پہ معاملہ جا رہا ہے۔ بنیادی انسانی حقوق حاصل نہیں ہیں، خواہ وہ یورپی یونین ہے، خواہ وہ مغرب کی دنیا ہے، مغربی ممالک ہیں، یا امریکہ ہے، سب کے سب بیک گواہ یہ کہہ رہے ہیں۔ ایون اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی تنظیمیں، امریکہ کی اپنی جو پارلیمان کی جو کمیٹیز ہیں مختلف، اس میں بھی یہ بات آ چکی ہے۔ برطانیہ کی پارلیمان میں یہ بات آ چکی ہے، برطانوی ارکان پارلیمان خط لکھ چکے ہیں برٹش پرائم منسٹر کو کہ مودی سرکار کو کنٹرول کریں اور مودی سرکار پہ اپنا دباؤ ڈالیں۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ اگر یہ خالصتان بنتا ہے، ظاہر ہے وہ یہاں تک پہنچ چکا ہے اور دبایا جا رہا ہے، لیکن بیرون ملک باقاعدہ طور پہ خالصتان کی حکومت جو ہے وہ بھی قائم ہے، اور کوشش کر رہے ہیں سکھ جو ہیں کہ ان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے۔ ان کو مغربی دنیا میں وہ اپنے دفاتر انہوں نے کھولے ہوئے ہیں، ان کا اپنا ترانہ ہے، اپنا جھنڈا ہے، سب کچھ ہے، اور اب وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ ریفرینڈم کے نتیجہ رزلٹ کیا آتا ہے۔ اس کی ریزن ایک اور بھی بتا دوں کہ یہ ساری چیزیں تیز کیوں ہوئی ہیں۔ یہ کسان، کیونکہ سکھوں کا زیادہ روزگار جو ہے وہ زراعت پر مبنی ہے، اور سکھ جو کمیونٹی ہے، پنجاب ہے، ہریانہ ہے، ہماچل پردیش ہے، بیکانیر ہے، تو یہاں پہ جتنی بھی کاشت ہوتی ہے وہ پورے انڈیا کی غذائی ضروریات پوری کرتی ہے۔ تو کسانوں کو دبایا جا رہا ہے، کسانوں سے متعلق قوانین تبدیل کر دیے گئے ہیں، اور وہ تقریباً 1 سال سے سراپا احتجاج ہیں، اور ان کو بھی مارا جا رہا ہے، ان کو بھی کچلا جا رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس لیے سکھ میدان میں اترے ہیں، اور ذہن میں رکھیے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہماچل پردیش اور لداخ اور ہمالیہ کی پہاڑیاں، یہ وہ علاقے ہیں جو کہ چائنا کے ساتھ ملتے ہیں، اور اب پہلے تو صرف الزام عائد کیا گیا تھا کہ یہ جناب ISI کو سپورٹ کر رہی ہے، پاکستان سپورٹ کر رہا ہے، اور ان کو کچلا گیا تھا۔ تو اب ایسا نہیں ہے، کیونکہ اب باؤنڈری جو ہے سرحدوں پہ، پاک انڈیا انٹرنیشنل بارڈر پہ باقاعدہ طور پہ باؤنڈری بنا دی گئی، جنگلے بنائے گئے ہیں، دیواریں کھڑی کی گئی ہیں، اور اب یہ نہیں کہہ سکتا انڈیا جو ہے، دلی مودی سرکار، کہ یہ پاکستان مداخلت کر رہا ہے یا سکھوں کے پیچھے پاکستان ہے اور خالصتان کے پیچھے پاکستان ہے، بلکہ اب
سرحدوں کے اندر در اندازی کا اختیار جو ہے وہ انڈیا کے پاس ہے، پاکستان کے پاس نہیں ہے۔ لائن آف کنٹرول کشمیر میں بھی وہ اپنی باڑ لگا چکا ہے اور اس پہ بھی اب اس کا ایک کنٹرول ہے، پاکستان کا نہیں۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے مقبوضہ وادی میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ امیت شاہ وزیر داخلہ تقریباً 2.5 سال کے بعد پہلی مرتبہ وہ سری نگر پہنچے ہیں امیت شاہ، اور یہ پہلا موقع ہے کہ 2.5 سال، جب 5 اگست کا اناؤنس ہوا 2019 کا، اس کے بعد سے اب تک، لیکن اس کے دورے سے پہلے، امیت شاہ کے 3 روزہ دورے سے پہلے 700 افراد کو حراست میں لیا گیا اور کئی کشمیری نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا، کئیوں کو اغوا کر لیا گیا، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور خاص طور پہ وہاں پہ اب جو مجاہدین ہیں کشمیری مجاہدین، وہ اب کھل کر آ گئے ہیں سامنے، اور نہ صرف کھل کر آ رہے ہیں بلکہ انہوں نے حملے بھی کر رہے ہیں۔ وہ سیکورٹی فورسز کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں، انڈین فوجیوں کو، انڈین افسروں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور اپنے ٹارگٹ بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں حاصل۔ تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ ان حالات میں یہ سب کچھ اگر ان کو انٹرلنک کیا جائے، ایک طرف خالصتان، دوسری طرف مقبوضہ وادی میں آزادی کی تحریک، پھر وہ 7 سسٹرز کا معاملہ جو کہ بھوٹان کے ساتھ چائنا نے کیا ہے، اور اگر یہ 7 ریاستیں بھی ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہیں، اور ان کے ساتھ بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہاں پہ بھی آسام میں آپ کو معلوم ہے کہ جو کچھ کیا گیا ابھی حال ہی میں مسلمانوں کے ساتھ، ان کا قتل عام کیا گیا، ان کو بے گھر کیا گیا، ان کے گھروں کو مسمار کیا گیا۔ یہی حال میزورام میں ہے، منی پور میں ہے، ناگالینڈ میں ہے۔ یہ سب کے سب وہاں پہ آزادی کی، علیحدگی پسندی کی تحریکیں چل رہی ہیں۔ تو اگر یہ چیز جاری رہتی ہے تو انڈیا کے لیے کوئی اچھی خبریں آنے والے دنوں میں نہیں ہوں گی۔ دوسری جانب یہ ترک صدر نے ایک امپورٹنٹ ڈیسیجن لے لیا ہے، اور بڑا ہی دبنگ ڈیسیجن ہے۔ 10 ملکوں کے سفیروں کو ملک بدر کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور ترک صدر طیب اردوان نے امریکہ اور فرانس اور جرمنی سمیت 10 ملکوں کے سفیروں کو ناپسندیدہ قرار دے کے ترکی چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ ان ممالک میں شامل ہے امریکہ، کینیڈا، جرمنی، فرانس، ڈنمارک، فن لینڈ، ہالینڈ، نیوزی لینڈ، ناروے اور سویڈن۔ یہ ممالک ہیں، اور انہوں نے ان افراد کو طیب اردوان نے نامناسب ہونے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ انہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، جب مغربی ملکوں کے ان 10 ملکوں کے سفیروں نے ایک اپنا مشترکہ بیان دیا تھا، اور وہ تھا کہ ترکی سے عدل اور فوری حل کا مطالبہ کیا تھا۔ ایک باغی گرفتار ہے اور اس باغی کے حق میں 64 سالہ عثمان، اس کے حق میں بیان دیا تھا ان 10 ملکوں کے سفیروں نے جو کہ ترکی میں تعینات ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے لیڈرشپ۔